بزرگوں، دوستوں، بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ بھی حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر فن رزنگ ہوگا۔ تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ جم کر بیٹھے اور تیار رہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، پردانشین، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج بحمداللہ ہمارے ان علماء کرام نے اور ان حفاظ اعظام نے قرآن کریم کو تراویح میں ختم فرمایا۔ اللہ ان کی تلاوت کو اور پیچھے سننے والوں کے سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور رب کریم اس قرآن کریم کو ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے اقارب، رشتہ دار، اہل و عیال کے لیے بھی حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنائیں، اور اس قرآن کریم کو ان کے اور ہمارے سب کے لیے سفارشی بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارے فیور میں اس کو حجت بنائیں اور ہمارے خلاف حجت بننے سے حق تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ واقعتاً ان لوگوں نے بڑا مجاہدہ کیا، اور مجاہدہ کرنے کے بعد ہمیں قرآن کریم سنایا۔ ایک حافظ کے قرآن کریم سنانے کا اہتمام جو حافظ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھلا ایک قرآن سنانے والے حافظ صاحب جب قرآن سنانے کے لیے رمضان میں اپنی تیاری کرتے ہیں تو مغرب کے بعد اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تک وہ قرآن نہیں سنا دیتے ہیں تراویح میں، وہاں تک ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ان کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ تراویح کے بعد ہوا کرتی ہے، کھانا پینا سب کچھ یہ تراویح کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ان کو جب دیکھو نماز سے پہلے بھی اگر 5 منٹ مل جاتی ہے تو وہ قرآن کریم کو فوراً پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا قرآن صحیح طور پر ہم ادا کر لیں اور ہم قرآن کریم کو سنائیں۔ تو بہرحال یہ حفاظ کرام نے انتہائی محنت اور جفاکشی کے ساتھ اس قرآن عظیم کو ختم فرمایا ہماری اس مسجد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت کو، ان کے پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو جو ہیں خوش کریں ہدیہ دے کر، یہ ایک ہماری بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف فتوے بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی فتویٰ یہ ہیں کہ جو ہے ان کو نہ دیا جائے، اور یہ تو قرآن سنانا ہے اور عبادت ہے۔ جی ضرور سے یہ فتویٰ اپنی جگہ ہیں، اور اس فتوے کا تعلق مسجد کے مال سے ہیں، باقی ہر مصلی اور جو ہیں ہر سننے والا قرآن کریم کا، چونکہ یہ تو لاک ڈاؤن ہے اس لیے ہم مسجد میں نہ آ سکے، تاہم مسجد کے اعتبار سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان حفاظ کرام کا تعاون کریں۔ بہت سے لوگ ایک استدلال قرآن کریم سے اور بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو انبیاء کرام تو کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا کہ یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو دین کو ماننے والے نہیں تھے، جو باغی تھے، جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، جو مطیع نہیں تھے، ان سے کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ابو لہب سے کہا، عتبہ اور شیبہ سے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔
باقی اپنوں سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانا لاؤ، پانی لاؤ، ہمیں لے جاؤ، ہمارے گھر پہ کھانا پہنچاؤ، دودھ پہنچاؤ. تو اپنوں سے تو مانگ کر کھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا کا تعلق جو ہے وہ مومنوں سے ہے. تو کیا ہم مومنوں کی فہرست میں ہیں یا ان لوگوں کی فہرست میں ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ان فہرست کے اندر تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مطیع اور فرمانبردار ہیں. تو اس آیت سے استدلال بالکل نہیں ہو سکتا ہے. یہ غلط استدلال ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا. اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں. اصل میں قرآن کریم کے معانی، مطالب اور اس کے تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر، بہرحال ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ آج جو قرآن کریم ختم ہوا، ایسے موقع پر ہمیں اپنے ان حفاظ کرام اور ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی بے حد ضروری ہے. اور حوصلہ افزائی یہی ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آج اختتام قرآن پر جو ابھی قرآن ختم ہوا اس میں اخیر میں یہ صورت بھی آئی. اس صورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے. یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. میں بہت مختصر چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ جماعت کی جماعت اور ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے، تو آپ کا کام اب کیا ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. خوب لوگ ایمان لا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر پیغمبر اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں. میرا آپ کا حال یہ ہے کہ زندگیوں میں داریاں سفید ہو جاتی ہے پھر بھی آخرت کی تیاری نہیں ہوتی. ہمارا رجحان ہی اس طرف نہیں ہوتا. ہمارے وہاں ہمارے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک بہت ہی ولی کامل اور بزرگ تھے، جن کو اول وہلہ میں چند دن اپنے پاس رکھنے کے بعد محی السنہ حضرت مولانا ابرار الاقصیٰ بردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو خلافت سے نوازا تھا. تو جب مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت شیخ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مولانا کو یہ فرمایا کہ مولانا، داڑھی تمہاری بھی سفید ہو گئی، میری بھی سفید ہو گئی، چہرے پر نلکیاں تم کو بھی پڑ گئی، مجھے بھی پڑ گئی. اب جتنی کتابیں پڑھنا تھا وہ پڑھ لی اور جتنی کتابیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، بس بہت ہو گیا مولانا. اب میں بھی اللہ کو پڑھوں، آپ بھی اللہ کو پڑھو. یعنی یہ آخری زمانہ اللہ کو پڑھنے کا ہے، اب کتابوں کو پڑھنے کا نہیں رہا. اور پھر استدلال میں یہی صورت پڑھی شیخ یونس صاحب نے اور فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. نبی جیسے نبی معصوم ہے، مغفور ہے، اور ان کو یہ کہا گیا فتح مکہ کے موقع پر کہ اب آپ کو آخرت کی طرف چلنا ہے تو آپ آخرت کی تیاری کریں تسبیح، تحمید اور استغفار کے ذریعے سے. تو معصوم کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو ہم تو غیر معصوم ہیں، گناہ والے ہیں، ہمیں تو بطریق اولا اب اللہ کو پڑھنا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت کو کتاب پیش کی بطور ہدیہ. حضرت نے فرمایا بھائی بس یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھو، ہم نے کتابیں بہت پڑھ لی ہے، اب ہم آخری زمانے میں اللہ کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ ہم سب کو اپنے اللہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. مومنوں کی صفات جو قرآن میں بیان فرمائی ہے جگہ جگہ مثلا ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل ہل جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن آیات جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ جب ہوگا جبکہ واقعتاً مومن کا دل زندہ ہو. دل زندہ پر یہ کیفیات ہوا کرتی ہے، دل مردہ پر کیفیت نہیں ہوتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں اتنی نصیحتیں کرتا ہوں لیکن بعض لوگ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، حضرت ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو حسن بصری نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردوں سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، مردوں کو بیدار نہیں کیا جاتا. یعنی جن کے قلوب مر چکے ہو،
ان کو زندہ نہیں کیا جاتا، ان کو بیدار نہیں کیا جاتا. جو سوئے ہوئے ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے، ان کو بیدار کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ہمارے قلوب جو ہیں وہ مر چکے ہیں، ہمیں اپنے قلوب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کبھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ یہ ساری کائنات تو نے عبث پیدا نہیں کی، بیکار تو نے پیدا نہیں کی. کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہیں وہ بستر سے علیحدہ رہتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر صبح میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. کبھی مومن کی صفت بیان فرمائی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، اپنی نماز میں خشوع کرنے والے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ دنیا کی بیکار باتوں سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اعراض کرتے. حضرت علی کا فرمان سنو، حضرت علی فرماتے ہیں عقوبۃ اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی سزا کس آدمی کے لیے؟ فرمایا وہ آدمی جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اذا اعترض اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی سزا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا سزا اللہ دیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو لا یعنی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیکار باتوں میں. جیسے آج کل واٹس ایپ پر لوگ مبتلا ہیں، کبھی غیبت میں، برائیوں میں، گندی تحریروں میں، یہ لکھنے میں، فلاں لکھنے میں، ہر وقت تصویر دیکھنے میں اور ویڈیوز دیکھنے میں اور تبصرہ کرنے میں. فرمایا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو علی فرماتے ہیں کہ عقوبۃ اللہ تعالی، اللہ کی سزا یہ ہے کہ لا یعنی باتوں میں اللہ اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اور جب وہ لا یعنی باتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو عبادت اس کی غائب ہو جاتی ہے، اور جب عبادت غائب ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بلغ 40 سنتن، غور سے سنو اس روایت کو، کنز الامال میں علی متقی نے اس روایت کو نقل فرمایا، من بلغ 40 سنتن، اللہ نے جس کو 40 سال کی عمر عطا فرمائی، اور وَلَن يَغْلِبَ خَيْرَهُ عَلَى شَرِّهِ، اور اس کا خیر اس کے شر پر غالب نہ آیا، یعنی اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئی. سنو 40 سال کے تو سبھی ہوا کرتے ہیں، عام طور پر 40 سال کی عمر کس کی نہیں ہوتی. وَلَن يَغْلِبَ خَيْرَهُ عَلَى شَرِّهِ، اور اس کا خیر اس کے شر پر اگر غالب نہ آ سکا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَتَجَهَّزِ النَّارِ، میں دنیا میں خوشخبری، میں دنیا میں اس کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ جہنم کی تیاری کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت فرماتے ہیں فَلْيَتَجَهَّزِ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کی تیاری کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شر کا غلبہ ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا مغلوب ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والی زندگی ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ کیوں فرمایا گیا؟ تاکہ مومن یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے، جس کا اٹھنا بھی عبادت، جس کا بیٹھنا بھی عبادت، جس کا چلنا بھی عبادت، جس کا سونا بھی عبادت، جس کا استنجا میں جانا دعا پڑھتے ہوئے عبادت، نکلنا دعا پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت، جس کا اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرنا اور اس موقع پر دعا پڑھنا یہ بھی عبادت، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. جبکہ انسان پہلے دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد یہ نیت کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کے لیے اس کا مسئلہ رکھا ہے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں. اس لیے کہ صرف خواہشات کا پورا کرنا ہو تو جانور اپنی خواہشات بہت پوری کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، امت میں کثرت ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس امت کی کثرت کے اوپر فخر کرے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سورت شریفہ میں یوں کہا گیا کہ اذا داء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صحابہ کے باب میں روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور رات کا مسئلہ تھا، تو حضرت نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو دربانی کے لیے طے کیا. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تھے، ان دونوں کو جو ہے دربانی کے لیے کھڑا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب سارے صحابہ اطمینان کے ساتھ سو گئے.
رات میں ان دونوں صحابی نے یہ طے کیا کہ آدھی رات تم کھڑے رہو ہم سو جائیں، اور آدھی رات ہم کھڑے رہیں گے تم سو جاؤ۔ تو پہلی جو باری تھی وہ انصاری صحابی کی تھی، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ میں ویسے ہی بیٹھا رہوں، اس کے بجائے نماز پڑھ لو، تو وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اتنے میں تیر آیا ان کو، اور تیر لگا اور خون نکلنے لگا، اور کافی خون نکلا، یہاں تک کہ انہوں نے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ دیکھو مجھے تیر لگا، نہ معلوم کہاں سے آیا اور کافی خون نکلا ہے۔ فرمایا تم نے جلدی کیوں نہیں جگا دیا؟ تو فرمایا اس لیے میں نے نہیں جگایا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت میں مشغول تھا اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اس تلاوت کے اندر، اس لیے میں نے اپنی نماز کو ختم کرنا اور توڑنا پسند نہیں کیا، اور میں نے اپنی نماز کو پورا کر لیا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کثرت ذکر اللہ کو پسند ہے۔ ہماری زندگی غیبت، برائیاں اور بکواس اور بس ویسے الہیانی باتوں کے اندر، اس کی بات اس کی بات، فلاں کی بات فلاں کی بات، ان باتوں کے اندر اپنا وقت اور ٹائم پاس کرنے کے بجائے ہم اتنے وقت اللہ کو یاد کرنے والے بنے، حق تعالیٰ جل شانہ کو یاد کریں، اور ہماری زبان رطب اللسان ہو بذکر الرحمن، ذکر رحمان سے ہماری زبان تر ہو، یہ حقیقت ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ، اور ایک بات یاد رکھے، میں نے غالباً ابھی 2-3 دن پہلے بھی یہاں بیان میں کہا تھا کہ نیک لوگوں کا ذکر بھی باعث خیر ہے۔ ذکر الصالحین من نعمت اللہ تعالی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ذکر الصالحین من نعمت اللہ تعالی، بلکہ حسن بصری ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر الصالحین بے نزول رحمت اللہ تعالی، صالحین کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کا ذکر، اولیاء کا ذکر، اکابر کا ذکر، بزرگوں کا ذکر، ان کے ذکر، ان کے واقعات، ان کی یادیں، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی تہجد، اور ان کا رونا، اور ان کا اللہ کے سامنے گر گرانا اور رات بھر کھڑے رہنا، ان کے تذکروں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور سنو آگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِذِكْرِ الْعَاصِينَ، گنہگاروں کا تذکرہ اگر تم کرتے ہو تو اس صورت میں دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، کہ ہاں مسئلے کے طور پر کبھی عبرت کے لیے ہم بیان کر دیں کہ فلاں صاحب نے اس طرح کے گناہ کیے، اس پر یہ مسئلہ ہوا، فلاں نے ایسا کیا، یہ مسئلہ ہوا، یہ تو ٹھیک ہے، باقی بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہنا، اس کی بنیاد پر قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صالحین کا ذکر، ان کے واقعات کا ذکر کرنا چاہیے، اور بھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے، نیک کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر صوفی کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے تذکرے میں تو ہمارے لیے باعث خیر ہی خیر ہے، آپ کے احادیث کو پڑھنا، اس کو پیش کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس میں سراسر ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یوں کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ آخرت کی تیاری کرو۔ کیوں آخرت کی تیاری کرنے کو کہا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو موت کی طرف جانا ہے، اور موت کے بعد کی دنیا میں دنیا کی کرنسی کام نہیں آتی، آخرت کی کرنسی کام آئے گی، اور آخرت کی کرنسی فسبح بحمد ربک واستغفرہ ہے۔ یہ جو فسبح بحمد ربک واستغفرہ ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ تو آخرت کی کرنسی کی تیاری کرو، اس لیے کہ تم جا رہے ہو، رواں دوا ہو اپنے موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، تو تمہیں آخرت کی کرنسی کی تیاری کرنا چاہیے۔ جو مال تمہیں آخرت میں کام آنے والا ہے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، اور جس بندے کے پاس اپنی آخرت کی تیاری ہوتی ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ قطعاً موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ الموت جزر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس سے محبوب اپنے محبوب کو ملتا ہے۔ لوگوں نے ڈرانے کی باتیں تو بہت کی کہ اتنے مر گئے اور اتنے مر گئے اور اتنے مر گئے، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ بھلا موت بھی تو محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے، اللہ سے ملنے کا ایک راستہ ہے۔ انسان مرتے ہی اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں موت سے پہلے، بعض بزرگوں کے باب میں آیا ہے کہ وہ روتے ہیں، تو یاد رکھو کبھی کبھی رونا سرور کا بھی ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی جو ہے بقاء الحبیب سرور،
ایک دلہن کو روانہ کیا جاتا ہے وہ بھی روتی ہے، لیکن اس کا یہ رونا غم کی وجہ سے نہیں ہے، خوشی کی وجہ سے ہے۔ تو اہل اللہ کا موت کے موقع پر رونا یہ خوشی کی وجہ سے ہے۔ بہت سے اہل اللہ موت کے موقع پر روتے ہیں، وہ موت سے گھبرا کر نہیں روتے، بلکہ وہ اپنے محبوب کی لقاء اور محبوب کی ملاقات کی وجہ سے روتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کری لقاء اللہ کری اللہ لقاءہ، جو اللہ سے جو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اشکال ہوا، اور وہ ہماری طرح جو ہے صرف سر ہلانے والے نہیں تھے کہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور کوئی سوال نہ کرے، بس حضرت عائشہ نے فوراً اشکال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً موت کو تو میں بھی پسند نہیں کرتی، اس میں کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ جس کو یوں کہا جائے کہ آج آپ مر جاؤ گے تو کون ہے جو یوں کہے کہ اچھا میں تیار ہوں اس کے لیے؟ کوئی طبعی طور پر کوئی موت کو پسند نہیں کرتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موت کو جو اللہ کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتے، تو میں بھی تو طبعی طور پر موت کو پسند نہیں کرتی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، فرمایا عائشہ عند الموت، یہ مسئلہ موت کے موقع پر ہے، یعنی مرنے کے موقع پر جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس کی ملاقات کا مشتاق نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اس کی روح چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس لے جاؤ، میرے پاس نہیں چاہیے۔ باقی دنیا کے اندر طبعی طور پر تھوڑی سی ناپسندیدگی ہوتی ہے موت کی وجہ سے، اور موت کا ایک خوف اور ڈر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا، حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے جو کچھ ہمیں کرنے کی توفیق دی، نماز کی، روزوں کی، تراویح کی، ذکر کی، تلاوت کی، اور تہجد کی، جو بھی کچھ داد و دہیز کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کی، عطیات کی، جو بھی اللہ نے ہم کو توفیق دی، اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کا معمول رہا کہ نماز کے بعد استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور نماز کے بعد الحمدللہ بھی پڑھو۔ دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ فرمایا استغفار تو اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ تیری شان کے مطابق نہ ہوئی، تو جیسے چاہتا تھا ویسے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تیرا فضل ہوا کہ میں نے ادا فرمایا۔ تو مبارک مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اختتام پر جس سے جو بن پڑا اس نے اس کے مطابق استطاعت کے مطابق کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا۔ استغفار تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ جیسے تو چاہتا تھا ویسے ہم رمضان ادا نہیں کر پائے، اور الحمدللہ تعریف اس لیے کرنا ہے کہ رب کریم تیرا فضل اور کرم ہوا کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح میں قرآن پڑھا، اور قیام اللیل میں قرآن پڑھا، اور صلاۃ اللیل میں قرآن پڑھا، اور اس کے بعد سخاوتیں بھی کی، اور تیرے غریب بندوں کا تعاون بھی کیا، اور نمازیں بھی پڑھی، اور روزہ بھی رکھا، اور اس کے علاوہ انفراداً و اجتماعاً اللہ کا ذکر بھی کیا۔ یہ ساری باتیں تیرا فضل ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ بھئی افسوس کہ ہم سے کچھ نہ ہوا، افسوس کہ ہم کو، جس سے نہ ہوا ہوگا وہ ٹھیک ہے، جس نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے وہ افسوس کرے، باقی جس سے جو کچھ ہوا ہے اس کو افسوس کی ضرورت نہیں، اسے شکر کی ضرورت ہے۔ ہم اس مسئلے کو ہی نہیں سمجھ رہے، رمضان ختم ہوتا ہے کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم سے کچھ، یہ ناشکری ہے، اور یہ صفت شیطان ہے۔ شیطان جب اترا تھا تو اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرے بناؤں گا، ان میں سے اکثر کو میں ناشکرے بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندے، شیطان نے یہی کہا تھا، اور اس پر اللہ نے کہا تھا کہ ہاں میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ناشکرانہ صفت جو ہے نا ہماری، یہ بہت غلط صفت ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس لطیفے کو اختتام رمضان پر پیش کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح رمضان کا اختتام ہوا اور لوگ آپس میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے اللہ کچھ نہ ہوا، اللہ کچھ نہ ہوا، اور افسوس کر رہے تھے، خوب باتیں کر رہے تھے، افسوس افسوس افسوس، رمضان گزر گیا ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں فرشتے نے، جبریل امین نے دروازہ کھولا مسجد کا، اور دروازہ کھول کر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کا افسوس کرنا اللہ سے دیکھا نہیں گیا، تو اب ایک کام کرو، کل عید نہیں ہوگی بلکہ کل سے اور ایک رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے،
یعنی یکم شوال سے پھر روزے شروع ہو رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، تاکہ تمہارا افسوس دور ہو جائے تو کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، بس اتنا کافی ہے، یہ تو زبان پر مکھن آ گیا تھا اس لیے زبان پھسل گئی تھی، باقی 1 مہینہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو خاموں کا یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، اس تکلف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا مولا ہوا وہ ہم سے بن پایا اتنا ہم نے کیا ہے تیرے لیے، بس اسی کو قبول فرما کر بہانہ بنا دے ہمارے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ جنت کا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ بہانہ ہے، بہانہ بنا دے اللہ اس کو، اور اس بہانے کو بنا کر حضرت علی کا ایک ملفوظ مجھے یاد آیا، فرمایا بلا عمل طلب الجنہ احمق۔ حضرت علی فرماتے عمل کچھ نہیں کیا اور جنت کی تمنا رکھے وہ بے وقوف ہے، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے کہ بڑا احمق وہ ہیں جو عمل کر کے عمل کے بدلے میں جنت مانگے، اس لیے کہ رحمت سے جنت ملتی ہے، عمل سے جنت نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام خود اپنے باب میں جب کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ ہمارا کیا شمار ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں، رمضان میں جیسے گزاری ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عِش مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، تو جس طرح چاہے جی لے، ایک دن تجھے مرنا ہے۔ وَحْبِبْ مَا شِئْتَ، اور تو جس سے چاہے محبت کر لے، فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، ایک دن تجھے چھوڑنا ہے اس کو، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، مقارب ہو، قریب ہو، کوئی بھی ہو، فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، ایک دن تجھے چھوڑنا ہے۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہے تو عمل کر لے، تُجْزَ بِہَا، تجھے اس پر ضرور بدلہ دیا جائے گا، خیر کا خیر سے، شر کا شر سے۔ اس روایت میں گویا کہ بتایا گیا ہے کہ تیری آخرت کا پورا مدار دنیا پر ہے، ہماری دنیا ہی پر آخرت کا مدار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان جیسے گزارا ہے اسی کے مطابق ہمارا سال بھی گزرنا چاہیے، اور ہمارا سال وہ اچھے اخلاق کے ساتھ، وہ اچھے کیریکٹر کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ، بلکہ صرف سال نہیں پوری زندگی ایسے گزرنی چاہیے، اور سچے دل سے آج توبہ کر لینا چاہیے رب کریم کے سامنے کہ اللہ آئندہ میں اپنی زندگی کو بنانے کی بہت فکر کروں گا، بہت فکر کروں گا، اور پھسلنے کا موقع آ جائے تو تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، انگریز کے زمانے میں ان کا بہت بڑا عہدہ تھا۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عہدے کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے آگے بڑھ پاؤ گے؟ تو حضرت کے اتنے سے جملے پر آپ نے انگریزوں کی حکومت کا بہت بڑی تنخواہ کا جو عہدہ تھا وہ چھوڑ دیا تھا اپنے شیخ کے کہنے پر۔ بہرحال حکیم یہ مولانا تقی صاحب، مولانا رفیع صاحب، ان کی تربیت میں اثر رول ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا ہے، وہی ان کے پیر ہے، وہی ان کے شیخ ہے، انہی سے وہ بیعت ہوئے تھے، انہوں نے ہی ان دونوں کی زندگی کو بنایا۔ مولانا رفیع صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا ہاتھ نہ پکڑتا تو نہ معلوم میرا علم مجھ میں کتنا غرور پیدا کر دیتا، تکبر پیدا کر دیتا، اس لیے کہ علم ترفع چاہتا ہے اور اس میں تواضع کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھ میں تواضع پیدا ہوئی، عاجزی پیدا ہوئی، اسی لیے اہل اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی کو اعتدال پر لے آتا ہے، صراط مستقیم کے اوپر لے آتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بہت کام کی بات، فرمایا دیکھو بھائی ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھ سے یہ قصور ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں، میں بہت چاہتا ہوں کہ نہ کروں نہ کروں نہ کروں، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، اے اللہ میں میری ذات تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا لے، بار بار اللہ سے یہ کہتے رہو۔ فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کے باوجود اگر وہ گناہ ہوتا رہا اور قیامت میں رب کریم نے اگر ہم کو پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، اگر ہم نے یوں کہہ دیا کہ شیطان کرواتا تھا، نفس کرواتا تھا، ماحول گندا تھا، تو اللہ کہے گا تو نے کبھی مجھ سے بھی کہا تھا، تو نے کبھی مجھ سے کہا تھا؟ میں تو حاوی تھا ان سب کے اوپر، شیطان پر حاوی تھا، نفس پر حاوی تھا، ماحول پر میں حاوی تھا، تو نے کبھی مجھ سے کہا تھا؟ اب تو ہمارا عذر کچھ نہیں چلے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی دعا میں یوں کہا کہ رب کریم میری حفاظت فرما لے اس گناہ سے، تو یقیناً اس سلسلے میں ہم اللہ کو یہ کہہ پائیں گے اللہ ہم نے تجھے بار بار کہا تھا، بار بار کہا تھا، اور انشاءاللہ اس کہنے کے اوپر اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ رب کریم جو ہے وہ ہماری مغفرت فرما دیں گے اس مسئلے کے اوپر کہ اچھا تو نے مجھ کو کہا تھا واقعتاً اور تو نے مجھ کو اپنے حوالے کیا تھا۔ تو خیر میرے بھائیو،
میں یہ کہہ رہا تھا، اور میری بہنیں اگر اپنی جگہ پر سن رہی ہے تو اس صورت میں اپنے آئندہ کی زندگی کو بہت بنانے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، خوب روئے دھوئے اللہ کے سامنے گر گرا کر. ابھی ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہے، ابھی آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، پرسوں کی رات ہے، ابھی 2-3 دن ہمارے پاس باقی ہے. ان راتوں کے اندر ہم اللہ کے سامنے گر گرا لیں، اللہ کے سامنے رو لیں. ابھی ہمارے پاس 2-3 روزے باقی ہے، ہم جو ہیں رب کریم سے مانگ لیں. اور رونے پر کیا ملتا ہے، میں ایک واقعہ نقل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، بس آخری بات ہے وہ جو ہے میں ختم کر دوں. ایک واقعہ یہ ہوا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ ایک آدمی کی ایک فقیر سے دوستی ہو گئی. میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے بھائیوں اس واقعے کو بہت غور سے سنیں کہ ایک آدمی کی دوستی ہو گئی ایک فقیر اور ایک مانگنے والے سے. اب وہ فقیر مانگ کر پیسے لاتا تھا اور اس دوست کے پاس جمع کرواتا تھا. بہت دنوں کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا، اس فقیر نے جو ہے وہ آنا چھوڑ دیا. تو جس کے پاس یہ ساری امانتیں رکھی تھی، جس کے پاس بھی یہ ساری امانتیں رکھی تھی، اس کو فکر یہ ہوئی کہ وہ فقیر آ نہیں رہا ہے، اس کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، نہ معلوم اس کا کیا ہوا. بہت دن جب ہو گئے تو اس نے جو ایڈریس دیا تھا، جو پتہ دیا تھا، تلاش کرتے کرتے یہ آدمی اس کے گھر پہنچا. تو فقیر مرض میں مبتلا تھا اور ایسی بیماری کہ جس میں موت کا مسئلہ تھا. تو فقیر نے یوں کہا کہ اچھا ہوا تو آ گیا، تو میں تیرے انتظار ہی میں تھا. تجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس میرا مال امانت کے طور پر ہے، میں جب مر جاؤں تو میری تدفین بھی تو کرنا، اور میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال جو ہے وہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. اس آدمی نے اس کی تدفین کی، اس کا سارا مال رکھ دیا، اس کے اندر قبر بند کر دی. کچھ وقت کے بعد دل میں خیال سا گزرا اس آدمی کے کہ بھلا وہ آدمی تو اندر پگھل گیا ہوگا، وہ فقیر تو، اور مال ویسے ہی پڑا ہوا ہوگا، لا اس کے مال کی مجھے ضرورت ہے، میں مال نکال لوں. اس کی قبر کو کھودنے کے لیے گیا اور کھولی ہے جب، تو وہ پیسے جو ہیں، وہ سکے جو ہیں، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ اس کے بدن پر لگے ہوئے تھے، اس کی باڈی پر تھے. یہ بالکل سچا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے. اس نے پیسے یوں اٹھانے کے لیے اس کی باڈی سے ہاتھ لگایا تو ہاتھ میں فائر اور جلن شروع ہو گیا، اور ایسا جلن کہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. بس پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سکون، جہاں نکالا پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اب اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے، دعائیں سب کچھ ہو رہی ہے اس ولی کے پاس، اس بزرگ کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس حکیم کے پاس، لیکن ہاتھ اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے، بس جلن، رات دن جلن. کسی نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سارا واقعہ بیان کریں، شاید وہ کوئی راستہ بتا دے یا دعا فرما دے. یہ آدمی گیا اور جانے کے بعد اپنا پورا واقعہ بیان کیا. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو جہنم کی آگ تھی جو اس کی باڈی پر لگی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے تو نے ٹچ کیا ہے تو یہ اب بجھ نہیں سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اب تو مر جائے گا. تو کیا ہوا پھر؟ وہ تو اور رونے لگا، بہت رونے لگا کہ اب میرا ہوگا کیا، یہ فائر، یہ جلن، میں پریشان، بڑا مسئلہ اس کا. خوب رویا، آنسو بہتے چلے گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنسو جو نکل رہے تیرے، ذرا اس ہاتھ کے اوپر پوچھ لے، اس ہاتھ کے اوپر لگا لے تیرے آنسو. اس نے اپنے آنسو لگائے اور 2 منٹ کے اندر اس کی جلن اور اس کا فائر ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا، میں اتنے دنوں سے پریشان، دعا سب کچھ کرتا رہا، اور یہ کیا کرامت آپ کی ہو گئی کہ میری 2 منٹ کے اندر ساری جلن اور میرا فائر ختم ہو گیا. اس نے کہا پیارے میرا کوئی کمال نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو مومن کے آنسو بجھا سکتے ہیں. جو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جو رونے والا ہو، اس کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے. تو یہ جہنم کا اثر تھا، اور تو نے اپنے آنسو کو لگائے تو ان آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کا اثر ختم ہو گیا. تو میرے بھائیوں، یہ بالکل اسی لیے ہمارے اکابر میں بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے اکابر سے سنا کہ جب تمہیں دعاؤں میں رونا آ جائے تو رونے کے بعد جو آنسو نکلتے ہیں اس کو بجائے ٹشیو سے پوچھنے کے ذرا اپنے چہرے پر پوچھ لو، اپنے چہرے پر لگا لو، اپنے ہاتھوں پر لگا لو، تاکہ قیامت کے دن اللہ اس چہرے کو، ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. تو حقیقت یہ ہے کہ رونے کا مزاج بنائیں. ابھی ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہے، اور اگلی زندگی میں سچے پکے تائب ہو کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں.
اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تمام مساجد کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون ہی پر چلتا ہے، آپ کا تعاون ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر مساجد کے سارے انتظامات، ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد بھی اسی کے اندر سے ہے کہ جس کے اندر آپ کے تعاون سے یہ مسجد چلتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے رولز کی وجہ سے سب مسجد میں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ بہرحال ان کے رولز ہے، اس کا فالو بھی ہمیں کرنا ضروری ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایک بڑی رات ہے، اہم رات ہے، اور اس رات کے اندر ہمارے مسجد کے ذمہ داران جو ہیں وہ کلیکشن کے لیے مسجد کی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ اس مسجد کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور مسجد کے چلانے کے لیے جتنی ضرورتیں ہوتی ہے آپ ان ضرورتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کا تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ان مبارک راتوں میں دینا اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان مبارک دنوں میں دینا اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس مبارک مہینے میں دینا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So just for the benefit of the brothers inshallah who didn't understand what Shaykh was mentioning, I'm not going to be giving a talk or summarizing what Shaykh was saying, just to mention a few points. Shaykh started off by thanking and praising those who spent the month of Ramadan helping us to listen to the Quran Kareem for the khatam. May dua for them, may Allah subhanahu wa ta'ala accept. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the effort of all those who listen and all those who made an effort to recite the Quran, whether it was at home, whether it was with family, whether individually, whether with jama'at, with congregation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the effort of one and all. I mentioned that one of the main things of the month of Ramadan is to bring amal and action into our lives on a consistent basis. So we see that there are people who make adjustments in the month of Ramadan. They change their routine here and there to maximize the benefit of the month of Ramadan, which is absolutely correct, which is absolutely encouraged. But the purpose of this is to develop this habit, and so that we can continue this moving forward even after the month of Ramadan and bring this into our lives. So every year, every time we get this opportunity of being in the month of Ramadan, let us make an effort that inshallah we will try to take one step forward, make an intention that we will bring something new into our lives, a new sunnah, a new action, a new ma'mul into our life, that we may practice for the remainder of our lives, inshallah. Shaykh was mentioning that we see in the life of Nabi alayhi salatu wasalam that he would increase his ibadat, he would increase his forms of worship in the month of Ramadan specifically. And he mentioned the ayah, the surah of the Quran, Surah An-Nas, which was recited in Taraweeh Salat today, where Allah subhanahu wa ta'ala instructs Nabi alayhi salatu wasalam, and he indicates to him that after the conquest of Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala indicated and advised him that now your life is coming to an end, your mission is being completed, so turn towards Allah subhanahu wa ta'ala, turn your focus attention towards the akhirah and the hereafter, and prepare yourselves. So Shaykh is mentioning that a person, the Nabi of Allah, who is absolutely innocent, if Allah subhanahu wa ta'ala instructs him and guides him and focuses his attention towards the akhirah and towards preparing himself for the next life, then who are you and I compared to Nabi alayhi salatu wasalam, who was absolutely innocent? You and I, every single one of us, we are sinful. We fault, we err. So it is all the more important for us to take this step. And when we come to this stage in our life, everyone comes to this stage in their life where once they start disconnecting from the world and they start preparing for the akhirah and for the hereafter. So make this a point as well. Let us take this opportunity in this month of Ramadan to take this step forward again, and to have this conscious mind that one day we inshallah will also be going to meet Allah subhanahu wa ta'ala. We will also be moving forward, and we will also be meeting our Creator. So we want to prepare for that, and we want to advance, and we want to get ready for this meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. To conclude, one very important action which is highly encouraged in the month of Ramadan is that of charity. It is mentioned in the narrations that Nabi alayhi salam you would be very, very generous, but when you come to the month of Ramadan, he would be more generous than a strong wind that would be flowing. Stronger than the wind, faster than the wind. And you would give left, right, and center, give charity, give charity.
There's an ayah in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Allah ta'ala commands and He says, spend in the path of Allah ta'ala. Spend for the sake of Allah ta'ala before that day comes where you pass on, death comes to you, and you feel this regret, and you would want, you would wish, and you would say to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, give me a few more moments in the life. Give me just a few more moments in this world. Why? What is the purpose? Why do I want these few moments in life? So that I may give some charity. So that I may give some charity that may benefit me in the hereafter. So this will be one of the regrets of every individual at the time of death, that he or she may be granted just a few more moments, just a few, not even hours, not even days, not even years, just a few moments, so that he or she can give some charity, and so that this can benefit him or her in the hereafter. This masjid, this organization, the SMA, alhamdulillah, has been serving the community for decades, and alhamdulillah, we continue to do so. These programs and these services that are offered are only able to continue, obviously, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, with your dua, supplication, and of course with your financial support. So on this day, we request every one of you, inshallah, please do remember this house of Allah in your supplications, in your du'as as well, and also in your khairat and in your charities. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to practice upon whatever Shaykh has said. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the effort and the ibadat of all. He also mentioned one point which I would share with you, inshallah. He said that there is a common misconception, and this statement normally comes out from people, and that is that they say when the month of Ramadan is coming to an end or it concludes, people normally comment and say, you know, we weren't able to maximize our benefit, we didn't end up doing as much as we should have or we could have. And Shaykh was reminding us that this is also a form of being ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, let us focus our attention to whatever we have been able to do in this month of Ramadan, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala for what we have done. And we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala accept that for us, and Allah subhanahu wa ta'ala make that as an excuse to grant us Jannah and to save us from the fire of Jahannam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from one Allah. Jazakumullah. Inshallah, we will start with the dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa riza nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa riza nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa riza nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma bis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ملك الحنان الجبار المتكبر الفعال لما يريد. يا حنان يا ملك يا جبار يا متكبر يا خالق يا فعال لما يريد. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا
عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا ولا دينا إلا قضيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البخل اللهم إنا نعوذ بك من الجبن اللهم إنا نعوذ بك من البخل اللهم إنا نعوذ بك من الجبن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سچی توبہ تجھ سے کر رہے ہیں اللہ ہم آج کی رات میں دو ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے ہماری زندگیاں ناشکریوں میں گزری ہے اے اللہ ہم نے تیری نعمتیں کھا کر تیری بغاوت کی ہے اے اللہ اس زمین پر اچھل اچھل کر ہم چل رہے ہیں اے اللہ قدم مار مار کر ہم دوڑ رہے ہیں اے اللہ ہم کود کود کر چل رہے ہیں میرے مولا ہمارے تکبر سے ہم برباد ہو چکے ہیں اے اللہ ہمیں تواضع عطا فرما اللہ ہمیں تواضع عطا فرما اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما اللہ ہمیں جھکاو عطا فرما اللہ ہمیں جھکاو عطا فرما اللہ بلند و بالا تیری ذات ہے اللہ بلند و بالا تیری ذات ہے تکبر کے لائق تو ہی ہے عزت ساری تجھ کو جیب دیتی ہے اے اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے اے اللہ پیشاب کے قطروں کے بند ہونے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اے اللہ بخار کے آنے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اللہ ہم کمزور ہیں کمزوروں کو حق نہیں ہے تکبر کا کمزوروں کو حق نہیں ہے ایریا مارنے کا تکبر کا اے اللہ اور کمزوروں کو حق نہیں ہے اچھل اچھل کر چلنے کا اے اللہ تیرے قرآن میں ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ ہمارے پاؤں مارنے سے ہم زمین کو فار نہیں سکتے ہیں ہم آسمان کو چھو نہیں سکتے ہیں اللہ ہمارے جرم تکبر کو معاف فرما دے ہمارے جرم تکبر کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ساری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ شیطان نے ہمارے سروں پر ڈھیر گناہ رکھ رکھے ہیں تیرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے تو ہماری جلوت کو معاف فرما ہماری خلوت کو معاف فرما ہمارے ظاہر کو معاف فرما ہمارے باطن کو معاف فرما ہماری مجلسوں کو معاف فرما ہماری تنہائیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما ہمارے کبائر کو معاف فرما اے اللہ ہم توبہ کر کے بہت جلد توبہ توڑ دیتے ہیں اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اے اللہ بچہ چلتا چلتا جب تھک جاتا ہے باپ سے کہتا ہے ابا جی اٹھا لیجئے باپ خود تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے لال کو اٹھا لیتا ہے مولا ہم گناہ کے بچنے کی تدبیر کرتے کرتے اور شیطان کو دھکا دیتے دیتے میرے مالک تھک چکے ہیں
لیکن آنکھیں گناہ کر رہی ہے، دل و دماغ گناہ کر رہے ہیں، بودی گناہوں میں مبتلا ہے۔ رب کریم آپ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اللہ آپ ہمیں پکڑ لیجئے، اللہ آپ ہمارا اپنا سہارا ہمیں دے دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں صائمین میں سے بنا، ہمیں قائمین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں عاشقین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں محبوبین میں سے بنا، ہمیں رات میں رونے والوں میں سے بنا، ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں سے بنا، ہمیں تیرے عشق والوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہم نے دنیا والوں کا بڑا تجربہ کر لیا، جو آج چائے پلاتا ہے کل ذرا سے مسئلے پر تھپڑ مار دیا کرتا ہے۔ رب کریم تیری ذات وہ ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود کبھی تو نے ہمیں برباد نہیں کیا، کبھی پانی بند نہیں کیا، کبھی کھانا بند نہیں کیا۔ اے اللہ جرائم کے باوجود تو کھلاتا رہا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، ہمیں صابرین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں صابرین میں سے بنا دے۔ اے اللہ بچہ گندا ہو کر آتا ہے، ماں دھتکارتی نہیں ہے بلکہ ماں قریب کرتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم بھی تیرے گندے بندے ہیں جو گناہوں میں لٹ پٹ ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے صاف فرما دیجئے، اپنے نظر کرم سے صاف فرما دیجئے، اپنی نظر عنایتوں سے صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے رب کے پاس دوڑتا ہے۔ اللہ ہم بھی تیرے پاس دوڑتے دوڑتے آئے ہوئے ہیں، ہم نے محبوب سے سنا ہے آخری عشرے میں تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ خصوصاً بزرگوں نے فرمایا 27 کو شب قدر ہوا کرتی ہے، اللہ ہم بھی دوڑتے دوڑتے آئے ہیں کہ تو ضرور ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ایک دیہاتی نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہم اغفر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ تو معاف کر دے اور نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ میرے نبی اس کی دعا کو سن کر ہنس پڑے۔ اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہہ رہے ہیں، تو نہ چاہتا ہو پھر بھی معاف فرما دے، اللہ پھر بھی معاف فرما دے، پھر بھی معاف فرما دے۔ تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم بے وفا ہو، تمہاری غرض ہوتی ہے تو تم آتے ہو، اور جب غرض ختم ہو جاتی ہے تو تم سجدے بھی چھوڑ دیتے ہو۔ میری رحمت تو بلال کو ملتی تھی، صہیب کو ملتی تھی، سمیہ کو ملتی تھی، عائشہ رقیہ کو ملتی تھی۔ صحیح ہے اللہ وہ سب قبر میں چلے گئے، اللہ وہ سب قبر میں چلے گئے۔ اب جیسے یہ ہمیں ہے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ تیری ایک نظر کرم ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیری ذات تو وہ ہے جو جنید بغدادی کو پہلوانی کے میدان سے اٹھا کر لے آیا اور دین کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی دین کے پہلوان بنا دے۔ ہم تو دنیا کے پہلوان بنے ہوئے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ہم اس کی عزت لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی پہلوانی سے نکال کر جنید بغدادی کی طرح ہمیں بھی دین کا پہلوان بنا دے۔ اے اللہ بشر حافی کو شراب کے نشے سے اٹھا کر تو نے عشق کا شراب پلا دیا اور وہ تیرا دیوانہ بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی تیرے عشق کا شراب پلا دے، تیری محبت کا شراب پلا دے، تیری محبت کا شراب پلا دے۔ اے اللہ فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو تو نے ڈاکوؤں کے اندر سے اٹھایا اور ولایت نصیب فرما دی۔ ہم گنہگاروں کو بھی اٹھا لے، ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے۔ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان حفاظ کے قرآن کو قبول فرما، ان کی تلاوت کو قبول فرما، ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما۔ سننے میں غلطی، اے اللہ پڑھنے میں غلطی تیری شان کے مطابق نہیں پڑھا گیا، رب کریم معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان حفاظ کی مغفرت فرما، ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کی
مغفرت فرما، ان کے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعلنا لہ نورا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری فیور میں حجت کرنے والا بنا دے، دلائل پیش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگی کو منور فرما دے، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، دنیا بھی بہتر بنا۔ اے اللہ تو نے جو مومنوں کی صفات بیان فرمائی وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن میں تو نے کہا مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، دل کانپنے لگتا ہے۔ اللہ ہمارے دل نہیں کانپ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو کانپنے والا بنا دے۔ ہمارے مہینے گزر گئے، ہمارے سال گزر گئے، لیکن تیرے ذکر پر ایک مرتبہ بھی تیرا خوف پیدا نہ ہوا۔ ہم باتوں میں رہے، ہم مست رہے، ہم دنیا میں رہے، اور ہم نے سمجھا ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ مالک تو ہی اللہ اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اے الہ العالمین ہمارے قلوب کو وجلت قلوبہم بنا دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اے اللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس عطا فرما، تقوی کا لباس عطا فرما۔ اللہ تقوی کا لباس عطا فرما۔ ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، اس دن سے پہلے ہمیں تقوی کا کفن اور تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے، اللہ اس سے پہلے ہم کو خود نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہمارا حساب و کتاب ہوگا، بولنے پر بھی حساب۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسئلوں پر تو حساب لے گا، اس سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے قصور قید و بند میں ہے، جیل میں ہے یا غلط مقدمات میں ہے، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، رہائی عطا فرما۔ اے اللہ باعزت بری فرما۔ الہ العالمین اے اللہ انڈیا کے حالات بڑے سخت ہیں مولا، وہاں لاشوں کی لاشوں کے ڈھیر ہیں، مصلحت تو ہی جانتا ہے، حکمت تو ہی جانتا ہے، ہمیں تجھ پر کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں تجھ پر کوئی سوال نہیں ہے، تیری مصلحت ہے مولا، لیکن ہم کمزور ہیں مولا، ہم کمزور ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ اب اس بیماری کو واپس کر لے، اس بیماری کو واپس لے لے۔ اے اللہ کن فیکون کا مسئلہ فرما دے۔ اے اللہ تو نے ایسی وبا بھیجی کہ ماں باپ اولاد سے دور ہو گئی، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی۔ تو نے ایسی وبا بھیجی کہ جس میت کو شان سے غسل دیا جاتا تھا اس کو تیمم بھی نہیں کرایا جانے لگا۔ اے اللہ تیری وبا ایسی آ گئی کہ اللہ جس شان سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی اب وہ شان بھی نہ رہی۔ مولا کریم ہم بے بس ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں، ہم نے تیری قوت کو تسلیم کر لیا۔ اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے غضب کو واپس لے لے۔ ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہم تجھ ہی سے سنا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہمارے حرمین الشریفین کو کھول دے۔ اے اللہ بیت المقدس کے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ ظلم کو ختم فرما، ظالموں کی پکڑ فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہمارے اعمال گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری وجہ سے مسلمان بیچارہ مظلوم بنا ہوا ہے۔ اے اللہ تو مظلوموں پر نظر فرما لے، اپنا نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، اپنے اللہ اپنے نظر کرم اور نظر رحم سے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی
آبرو عزت کی حفاظت فرما لے، مال و دولت کی حفاظت فرما لے، کاروبار و جائیداد کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری تمام مساجد کو آباد فرما، ان آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خصوصاً ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے تعاون کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کو پیار بھری نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جنہوں نے پورے رمضان لوگوں کو افطاری کرائی ہے، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو دنیا آخرت کی دولت سے اور آخرت کی سرخ روئی سے اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ان کی زیارت نہ ہوئی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا کہ تو نے خود والضحیٰ کہا ہے۔ اے اللہ ان کے بال کیسے ہوں گے، تو نے خود واللیل اذا سجا کہا ہے۔ اے اللہ ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب و رشتہ دار کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری رکھنا، ان کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، قرآن کی محبت سے مالا مال کرنا۔ اے اللہ انہیں حافظ قرآن بنانا، ان کو عامل قرآن بنانا، ان کو عالم قرآن بنانا۔ اے اللہ نسلوں سے ایمان نہ لینا، ہم سے بھی ایمان نہ لے، ہمارے نسلوں سے بھی ایمان نہ لے۔ چھوٹے بچے کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو بچہ اپنے باپ کو دے دیتا ہے کہ ابا میں حفاظت نہیں کر سکتا، آپ حفاظت کر لیں۔ اللہ ایمان کی حفاظت ہم سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ آپ شیطان سے ہمیں بچا لیجئے، نفس کی مکاریوں سے بچا لیجئے، گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجرے ہووں کو آباد فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، ان کے گھروں کا حال تو ہی جانتا ہے۔ سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کی حاجات کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، کینے کی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دلوں کی نفرتوں کی بیماری سے حفاظت فرما۔ تیرا نبی تو یہ کہہ کر گیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی ترقی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اللہ اس بری بیماری سے ہماری حفاظت فرما، مومنوں کی ترقی پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومنوں کی عزتوں پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومن کی دولت پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب تعظیم کی توفیق عطا فرما، ہم میں محبت پیدا فرما، ہم میں الفت پیدا فرما، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اخوت پیدا فرما، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بغض والوں کے بغض سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما۔ مبارک راتوں میں ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما، کافروں کو ایمان نصیب فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اے اللہ ان کا ایمان نہ چھین جائے، ہم اپنی نسلوں کو تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیشہ ان میں ایمان کو قائم اور دائم فرمانا۔ رب کریم ہمیں تو بے ادبی ہے، تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہم بہت سی مرتبہ مانگنے پر بے ادبی کر جاتے ہیں، لیکن رب کیا کرے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تیرے حبیب نے کہا تھا انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، میں خود بھی بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی تھی۔ اے اللہ ہم تو نسلی غلام ہے،
ہم تو نسلاً غلام ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی تجھی سے مانگا، ہمارے دادا دادا نے بھی تجھی سے مانگا، ہم بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، ہم نسلی غلام ہے، نسلاً بعد نسل غلام ہے۔ غلاموں کا حق ہوتا ہے اپنے آقا سے مانگنے کا۔ اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ ہم بھی تو مانگنے والے ہیں، آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے اللہ، آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے اللہ، آپ معاف فرما دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے اللہ، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے اللہ۔ قرآن میں آپ نے ہم کو کہا ہے کہ تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو تو انما الصدقات للفقراء، اے اللہ صدقہ تو فقیروں ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ ہم سب کو رحم کا صدقہ دے دے، کرم کا صدقہ دے دے، معافی کا صدقہ دے دے، بخشش کا صدقہ دے دے، عطاؤں کا صدقہ دے دے، مغفرت کا صدقہ دے دے، محبت کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو نے یوسف کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کو کہہ دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو جب یوسف کو کہہ رہا ہے تو اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو ہمیں کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے ابو بکر میں بیٹھ کر دعا کرنے والو، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے کہا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دے، اے اللہ ہم برے سہی، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، آپ بھی بھلائیوں کا معاملہ فرما دیجئے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، عطاؤں کا معاملہ فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، عطایا اور سخاوتوں کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بس اگر تو ہمت نہ دیتا، تو طاقت نہ دیتا، تو قوت نہ دیتا، تو توفیق نہ دیتا، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اللہ، سب کچھ تو نے ہی کروایا ہے۔ پھر بھی تیرا کرم ہے کہ تو کروا کے اوپر سے ثواب دیتا ہے، رحمت دیتا ہے۔ مولا ہم تیرے رحمت کے بھکاری ہیں، ہم سب کو رحمت عطا فرما دے، عطاؤں سے نواز دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ سجدوں میں موت عطا فرمانا، تہجد میں موت عطا فرمانا، تلاوت پہ موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، کتے اور بلوں جیسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، آسان فرما دینا، جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ ہمارے والدین اقارب پوری امت کے جتنے لوگ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے میں تو نے لاکھوں کو معاف کیا ہے، ہمارے سارے والدین اقارب کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے، اور ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، اور حشر میں اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو تو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو معاف کر رہا ہو، ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو تو بلا حساب جنت میں بھیجنے والا ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو قریب بلا کر کے تو معاف کر کے گناہ کے بدلے میں ثواب دینے والا ہے۔ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ نبی کی سفارش نصیب فرمانا، تیرا دیدار نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں نبی کا پڑوسی نصیب فرمانا۔ تیرے حبیب دعا کر کے گئے تھے لا تسود وجہی، اے اللہ وہ نبی کے لیے دعا نہیں تھی، وہ تو ہمارے لیے تھی کہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے منحوس معلوم ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں منحوس نہ بنانا، مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ اے اللہ وَبْيَضَّ وَجْهٌ بنا دینا، ہمارے چہرے کو چمکدار بنا دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت کو اتار دینا، اپنی رحمت کو اتار دینا، اپنے غضب سے حفاظت کر لینا، اپنے غضب سے حفاظت کر لینا۔ دنیا کی زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، مردے کے بعد کی زندگی بہت قطن ہے، لمبی زندگی ہے، توشہ کچھ نہیں ہے، خالی ٹفن ہے ہمارے پاس، مولا عبادت بالکل نہیں ہے۔ تیری رحمت کے سہارے آئیں گے ہم تو،
بس تو قبر میں بھی رحمت کی چادر بچھا دینا، حشر میں بھی بچھا دینا، اللہ جنت میں پہنچنے تک تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹا بڑے کے دربار میں کچھ لینے جاتا ہے تو ہدیہ لے کر جاتا ہے، ہم آپ کے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں؟ آپ تو بڑوں کے بڑے ہیں، ہمارے اعمال تو گندے ہیں، ریاکاری والے ہیں، شہرت والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں اے اللہ نبی کا طائف میں بہنے والا مقدس خون پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں معاف فرما دے۔ حضرت حمزہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ کربلا میں بغیر پانی کے جان دینے والے حسین کی لاش کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم عشرہ مبشرہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ان مقدس صحابہ کی ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ بے ادبی ہو گئی ہو، تیرے بندے ہیں مولا معاف فرما دینا، بندے ہیں معاف فرما دینا، اور اپنی نگاہ رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دینا۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔